میں ایک کیلیگولا تھا جو ذہنی طور پر غیر مستحکم تھا اور اس نے اپنے گھوڑوں کو سینیٹر بنانے اور سمندر کے دیوتا کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے جیسے بہت سے مکروہ فیصلے کیے تھے۔ اس کے بعد آنے والے شہنشاہوں نے بھی حکمرانی کے لیے کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی، یہاں تک کہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے جان بوجھ کر روم میں آگ لگائی اور اسے جلا دیا۔ ان تمام ناکام حکمرانوں کے باوجود رومی سلطنت ایک اچھی طرح سے قائم نظام کے ساتھ 200 سال تک علاقے حاصل کرتی رہی۔ تیسری صدی میں اس کی سرحدیں شمالی افریقہ سے میسوپوٹیمیا، مغربی یورپ سے خلیج فارس تک پہنچنے کی وجہ سے مختلف انتظامی مسائل اور الجھنیں شروع ہو گئیں، لہذا روم کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی ضرورت تھی جو مغربی اور مشرقی دونوں سرزمین پر غلبہ حاصل کر سکے۔ آخر میں شہنشاہ قسطنطین نے قسطنطنیہ، جو کہ اب استنبول ہے، اسے اپنے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا۔ اس کی سیاسی اور تجارتی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے 324 میں ایک شاندار محل، سینٹ کی عمارت، ہپوڈروم اور گرجا گھر تعمیر کیے گئے۔ یہ شہر دشمن کے حملوں کے خلاف دفاع کے لیے بڑی دیواروں سے گھرا ہوا تھا اور 6 سال بعد 11 مئی 330 کو قسطنطنیہ اپنے سرکاری افتتاح کے ساتھ سلطنت کا نیا دارالحکومت بن گیا۔ سال 395 روم کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ رومی سلطنت جو اس وقت تک زوال پذیر رہی جب تک کہ شہنشاہ تھوڈوسیوس کی موت کے بعد قبائل کی ہجرت کا ہنگامہ شروع ہوا اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سلطنت اس کے بیٹوں آرکیڈیس اور ہونوریس کے درمیان تقسیم ہوئی۔ آرکیڈیس مشرق کا شہنشاہ بن گیا جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، جبکہ ہونوریس مغرب کا شہنشاہ بن گیا جس نے میلان اور بعد میں روینہ کو اس کا دارالحکومت بنایا۔ روم میں 476 تک 2 مختلف بادشاہ رہے اور یہ اس وقت تک رہا جب تک روم تقسیم نہ ہو گیا، اور جیسا کہ رومی مورخین کے مطابق خدا کا کوڑا نمودار نہیں ہوا، یعنی کہ ایٹلا ہن۔ شہنشاہ ایٹلا نے مشرقی رومن سلطنت کو مشکل سے دوچار رکھا اور روم کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایٹلا کی موت کے بعد مغربی رومی سلطنت دیگر جرمنی قبائل کے حملوں کو مزید برداشت نہیں کر سکی اور آخر کار تباہ ہو گئی۔ رومنس آگسٹس کے دور میں یہ تاریخ میں غائب ہو گئے۔ مغربی رومن سلطنت کے زوال کے بعد یہ تقریباً 1000 سال تک مشرقی رومن سلطنت یا بازنطینی سلطنت کے طور پر موجود رہی، لیکن 19ویں صدی کے مورخین نے اسے غلط کہا ہے۔ یہ بازنطیم سلطنت کا مشرقی نصف حملوں سے محفوظ رہا اور یہاں تک کہ شہنشاہ انستاسیس کے دور میں ترقی کرنے میں کامیاب ہو گیا جو 491 میں تخت پر بیٹھا تھا۔ اگرچہ اس نے 650 کی دہائی تک ایک عظیم سلطنت کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھی، لیکن اس نے اپنے علاقے کھو دیے۔ یہ جزیرہ نما عرب، شمالی افریقہ، مصر اور اناطولیہ کے کچھ حصے تھے۔ امویوں کے قیام کے ساتھ ترک وہ قبیلہ تھا جو مشرقی رومی سلطنت کا خاتمہ کر رہا تھا۔ یہ بلقان اور اناطولیہ کے درمیان صدیوں تک پھنسے رہے۔ 1071 میں اناطولیہ پر